علی کا پڑھانے والا ہے، علی کا لال زمانے میں آنے والا ہے۔ وکیل امام زمانہ سید العلماء میرے انتہائی واجب القدر عالی جناب عزت مواب جناب باوا سید اسد عباس بخاری آف لاہور جناب بندہ مسلم کے بائے کہ میرے وارث نے ظہور دی دعا مگنا ہے میں تیرے قائم کی خیر مانگوں پہلے اپنی ہر ایک دعا سے حسین مجھ کو معاف کرنا، میں زندہ آیا ہوں کربلا سے۔ تو میں ہاتھ بلند کل ایمان اچھانا حیدری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، یا امام المتقی۔ کیا سب کو ضرورت نہیں ہے امام زمانہ کی؟ اگر سب کو ضرورت ہے تو 72 شہداء کی طرح آؤ ہم سب مل کے اپنے امام زمانہ کو اپنی وفا کا یقین دلائیں اللہ جل کے ساتھ۔ یا امام المنتقی، اللہ جل، اللہ جل، یا امام المنتظر، اللہ جل، اللہ جل، یا وارث خون حسین، اللہ جل، اللہ جل، یا وارث خون عباس، اللہ جل، اللہ جل، یا وارث خون کل آل محمد، اللہ جل، اللہ جل، درود امام زمانہ علیہ السلام لنتر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آباء الطاہرین و اولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشق صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فارغ شریف نادی علیین مظہر العجائب تجد ہونا لکافی نوائب کل ہم و غم سید جلی بعظمتک یا اللہ میں نبوتک یا محمد میں ولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت 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 حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر۔ اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المغربین مدینہ للمستقرین شریک القرآن وارث قرآن مالک قرآن مظہر الایمان رامع الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان
امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور پر قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسنت آل محمد عید آل محمد توقید آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ عکس مرتضی سے لے کر شہنشاہ عسکری بادشاہ کا لخت جگر اس مقدس منبر کا وارث ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث زوانی کے رسی بھائی عزت اللہ کے آخری حلالی تک دو میں ہاتھ بلند اچھانا سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہلے کا وارث غدیر کا وارث جو مانے اس کا وارث جو نہ بھی مانے اس کا بھی وارث یتیموں کا وارث مسکینوں کا وارث کائنات میں جس کا کوئی بھی نہیں اس کا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغصب حقوقهم وغصب فضائلهم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 فروری ہے آج کوئی ایک خاص دن ہے جو پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے تھوڑی سی طویلی گفتگو میں نے اسی پہ کرنی ہے وہ فرمان جو میٹرک کی کتابوں میں حکومت پاکستان اپنی آنے والی نسلوں کو پڑھا کے سمجھا کے تھک گئی ہے غور کسی نے نہیں کیا سرکار کا فرمان کہ تم اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک میں محمد تمہاری جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو ایسے ہے محبت کا دن قرار دیا گیا ہے ممبر حسینی ہے جو بات کریں گے علم ذمہ داری کے ساتھ ہے اور میری کوشش ہوتی ہے میں کہیں بھی جاؤں کوئی نہ کوئی فکر دے کے آؤں کوئی نہ کوئی مقصد پہنچے یہ نہیں صبح سے لے کر شام تک مجلس سنی جی کیا سنا بہت اچھا کیا کمال اس میں کوئی شک نہیں اس سے اور اچھا ذکر نہیں لیکن یہ بہت زیادہ ضروری ہے یہ ممبر سجایا کیوں گیا تھا پتہ ہونا چاہیے صف عذاب بچھائی کیوں گئی تھی لنگر کیوں پکایا گیا تھا غازی کا پنجہ کیوں لہرایا مقصدیت سے غیب کافی طویل یہ موضوع ہے
ضرور ہے کہ سوچ آنی چاہیے. ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہے. ٹھیک ہے, یہ پینڈنگ رہ گیا. کمالیہ ماشاءاللہ میرے سامنے بیٹھا ہے صاحبان کمال. محبت کا دن آج منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں. منبر کی عظمت کی قسم, لوگوں کو محبوب بنانا نہیں آیا. کیا بات ہے کمالیہ, سلام ہے پیر محمد. کیا کمالیہ, مہربانی ہے. لوگوں کو مہربانی ہے. احسان مانی, بسم اللہ بٹی صاحب, شکریہ کھڑا صاحب, بسم اللہ سید. مہربانی ہے, سلام ہے آپ کے مہربانی. لوگوں کو محبوب بنانا نہیں آیا, نہ ہی محبوب کو کچھ دینا آیا. سرکار کا وہ فرمان جو میں نے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے, تم اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک میں محمد تمہاری جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ایک جملہ دیتا جاؤں, احسان صاحب نہیں پڑھائیں گے, مجھے گھبراہٹ نہیں ہے. ہاں نہیں, بسم اللہ ہو سکتے نا, بات تھوڑی سی سخت ہونی چاہیے. میں جملہ دینے لگا ہوں. آج کسی کو کہو نا بے ایمان, گربان پکڑ لے گا. بے ایمان ہے, ہم تجھے بے ایمان نظر آتے ہیں. سرکار سے پوچھتے ہیں سرکار ایمان والا کون ہے؟ فرمایا جس کا میں محبوب ہوں. ایمان اپنی طرف سے نہیں کہا, جس کا میں محبوب ہوں. صاحب ایمان کون ہے؟ سب کچھ عرفان کے موتی آپ کی جوڑیوں میں ڈالنے لگا ہوں, جس کا میں محبوب ہوں. اچھا سرکار, آپ نے دنیا میں آپ کے کرم سے ہم زندہ ہیں. خالق نے ہمیں روئے زمین پر بھیجا ہے. یہ ہمارے سامنے محبتوں کی کئی شکلیں آتی ہیں. بچپن میں ہمیں محبت اتنی نہیں ہوتی جتنا بے شعور ہونے پہ ہوتی ہے. نہیں بچپن میں سرکار ہم کسی بھی خاتون کی گود میں چلے جائیں, ہر خاتون ہمیں اپنی گود میں بچھا کے پیار کرنا فخر سمجھتی ہے. جب ہم تھوڑے سے بڑے ہو جائیں, ہمارا شعور سلب ہو جاتا ہے. وہی عورت جو گود میں بٹھا کے پیار کرنا پسند کرتی ہے, وہی ڈرنا شروع کر دیتی ہے. میں نے سرکار سے تخیل میں پوچھا, شاید بھی باتیں کرتے ہیں, محترم نقیب ممبر آپ اسٹیج سیکرٹری نہیں ہے, نقیب ممبر ہے, میں نے تخیل میں باتیں شاید بھی کرتے ہیں. میں نے بھی سرکار سے کہی, سرکار یہ کیا ماجرا ہے, بچپن میں شعور ہوتا ہے یا آگے جو جب بڑے ہو جاتے ہیں؟ فرمایا بچپن میں شعور ہوتا ہے. سرکار کیا شعور کا کمال ہے؟ فرمایا شعور کا کمال یہ ہے, محسن صاحب جملہ بڑا قیمتی ہے, شعور کا کمال یہ ہے کسی بھی عورت کو دیکھ کر تم نگاہیں وہ نہیں اٹھاتے, کیونکہ پتہ ہے تمہارا محبوب یہ نہیں, تمہارا محبوب کوئی اور ہے. میں نے سرکار سے پوچھا, نہیں بات ابھی مکمل نہیں ہوئی, مطلب دیکھے گا. میں نے کہا سرکار اس کی دلیل چاہیے, ہم کم عقل ہیں, کم ظرف ہیں, کم سوچ ہیں, اس کی دلیل چاہیے. فرمایا تم غور کرنا, اگر تمہارے گھر میں کوئی بچہ ہو, ہر بچہ اپنی محبوب کی خوشی میں خوش ہوتا ہے, محبوب کے غم میں غمزدہ ہوتا ہے. بچے کو دیکھنا, بیٹھے بیٹھے ہنستا ہے, بیٹھے بیٹھے خوش ہوتا ہے, بیٹھے بیٹھے ہنستا ہے. میں نے کہا ماجرا کیا ہے؟ فرمایا اس کا گہرا تعلق محبوب سے ہے. اپنے وقت کے محبوب کو مسکراتا دیکھ, پتہ نہیں میں کیا کہہ گیا, پتہ نہیں اب تک کیا بات پہنچی. اپنے وقت کے محبوب کو مسکراتا دیکھتا ہے, ہنسنے لگے. دنیا میں آئے سرکار, خالق نے ہمارے سامنے مختلف محبتوں کی شکل میں چیزیں رکھی. توجہ کیجئے کہ ایسی محبت پہ یاد گفتگو ہوگی. دن جو ایسا ہے جی, تھوڑا سا اس حوالے سے بھی, اس اینگل سے بھی بات پہنچنی چاہیے. ایسا سب پروردگار نے محبت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی. سرکار کیسے آپ کو ہم سب سے زیادہ محبوب جانے ہیں؟ سرکار کو کرائٹیریا تو عطا کیجئے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں غور کرو,
اس بات پہ کہ جس میں میرے رب نے تمہیں کہا تھا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ہر بار یہ تو ہم پڑھتے ہیں برکت کے لیے، ثواب کے لیے، ہم نے سمجھا نہیں. فرماتے ہیں کسی نے تم پر احسان کیا ہو، احسان کا بدلہ کیا دیتے ہو؟ احسان سے دیتے ہو. اگر اس نے ایک ہاتھ محبت کا آگے بڑھایا، آپ 10 ہاتھ آگے بڑھاتے ہو. کہیں پریشان ہو، پریشانی دور کی، اس کے لیے اور زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہو. جی سرکار بے شک ایسے ہی ہے. فرماتے اگر حل جزاء الاحسان کا لسان تمہارے ذہن میں رہ گیا تو پھر یاد رکھنا تم زندہ ہو ہماری وجہ سے، تم سانس لیتے ہو ہماری وجہ سے، تمہاری زمین پہ سبزہ اگتا ہے ہماری برکت سے، تمہیں اولادیں ملتی ہیں ہماری وجہ سے. گنتے جاؤ گنتے جاؤ گنتے جاؤ گنتے جاؤ، پوری زندگی تم سجدے میں گزار کر ہمارا شکر بھی ادا کرو، احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے. میں تھوڑا سا اور کھولتا ہوں، تھوڑا سا اور کھولتا ہوں، ضروری ہے. اور یہ بھی عرض کرتا تھا یہاں روکتے ہوئے کہ لوح محفوظ کی تحریر سے ڈرنا کیا. لوح محفوظ، جس کو لوح محفوظ کا نہیں پتا میں اس سے مخاطب نہیں، جس کو تھوڑا بہت لوح محفوظ کا شعور ہے میں اس سے مخاطب ہوں. لوح محفوظ کی تحریر سے ڈرنا کیا، بخت تو مولا کے بلانے پہ بدل جاتا ہے. محفوظ کی تحریر سے ڈرنا کیا، وقت مولا کے بلانے پہ. جی بسم اللہ. لوح محفوظ کی تحریر سے ڈرنا کیا. ایک دو چیزیں میں ابھی پہلے پڑھنے والوں کے حوالے سے نوٹ کر رہا تھا، وہ ضروری ہے ممبر کے ذریعے میسج جانا چاہیے. نماز بالکل ترک نہ کرو. لندن ٹی وی پہ بیٹھا ہوں، بہت غیر سوال کرتے ہیں کہ آپ کے شیعہ نماز نہیں پڑھتے. ابھی ایک صاحب کھڑے پڑھ رہے تھے، اس کے پاس نماز ہی نہیں ہے، اس کے پاس روزہ ہی نہیں ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہے، صرف وہ بے علی ہے. وہ بے علی کمال کو اس وقت پہنچتی ہے جب عبادات کر کے عبادت کی حقیقی مقصدیت کو حاصل کیا. ٹی وی میں بیٹھ کے احسان صاحب لندن سے میں نے بیٹھ کے یہ پیغام دیا، وہ یہ ہے میری قوم نماز پڑھتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتی، لیکن جو تھوڑی سی کوتاہی کرتے ہیں ان کو میں نے کلیہ دیا تھا. میں نے کہا کوشش کیا کرو ثواب کی خاطر نماز نہ پڑھا کرو، گناہ کے ڈر سے نماز نہ پڑھا کرو، اس لیے پڑھا کرو کہ اس سے واصل ہونے کا ایک خوبصورت انداز ہے. ہو سکتا ہے میری اس عبادت سے میرا مولا جلدی آ جائے. اس اینگل سے پیغام ضرور پہنچنا چاہیے. ہم کوتاہی کر جاتے ہیں. یقین جانیے بڑے بہترین ٹائم ہوتے ہیں اس سے واصل ہو کر کچھ خاص مانگنے کے. ظہر کا ٹائم، مغرب کا ٹائم، صبح کا ٹائم، اس سے واصل ہو کے کچھ خاص مانگنے کے. چلو یار آج پیر مان والو، آج میرا ساتھ دو، کمالیہ بھی بیٹھا ہے، فیصل آباد بھی بیٹھا ہے. ایک میں چھوٹی سی عرض آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں. آؤ آج کے بعد نماز صرف اس لیے پڑھیں گے کہ پروردگار تیرے محبوب کا جو بھی محبوب ہے وہ ہمیں مل جائے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا واجب الاحترام، یہ خالی امیر المومنین کی صدا پکارنا، اس میں کوئی شک نہیں. عقیدت کا اعلیٰ معیار ہے، ثواب بھی ہے، مگر کمال مودت نہیں. ضروری نہیں محراب ماتھوں پہ بنے تو آپ نمازی کہنا ہے.
लुत्फ कमाल ये है, नमाज पे खड़े हो आप भूले नहीं रकातों में, 2 की जगह 3 पढ़ गया हूँ, 2 की जगह 1.5 पढ़ गया हूँ। मैं भाई अली अब्बास एक जुमला देने लगा हूँ, या तो पीर महल परेशान हो जाएगा, या कम अज कम ये है कि आज के बाद एक ऐद कर देगा, ऐसी नमाज ना हो सजदे 2 की बजाय 3 हो गए, 3 की बजाय 4 हो गए, रकू कितने हो गए, नहीं ये नमाज नहीं। किस तरह हमेशा तसव्वुर में फरमान इमाम के मुताबिक मुसल्ले पे जब भी खड़े हों तसव्वुर में तख्त इमाम ज़माना और ये देखा यार पीर महल कमालिया मौलवी जब के साथ पूछा गया था मौलाना आपके ख्यालात आते हैं तख्त इमाम ज़माना, फायदा क्या होगा, कोई ख्याल नहीं आएगा। अच्छा ये परेशानी क्या है नमाज के साथ, बंदे को कहना 100 रुपया गिन, बट सब बेहतरीन अंदाज से गिन के देता है, 100 में कोई नहीं बोलता, 1000 में कोई, पैसों में कोई बोलता है, वो एक छोटा सा काम है उसमें बंदे बोल जाते हैं। उलमा को तौज़ीह लिखनी पड़ गई, 2 रकात 3 रकात 4 रकात कितनी देर लगती है, नहीं कोई टाइम नहीं लगता, इसलिए तसव्वुर में सरकार का तख्त रखो, रखो उलमा के सर पे खुला। अभी पढ़ने के लिए भी नाम ले रहे थे काले माने वाले, आपके इलाकों में भी होंगे। पूछना नमाज में तशहद में आखिरी सलाम किसको किया जाता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, पूछना किसको किया जाता है, सारे कहेंगे आखिरी सलाम उसी को किया जाता है जिसको सलाम के आखिर में कहा जाता है अल्लाह मान पूछना रखो उलमा के सर पे कुरान आखिरी सलाम में ज़माने के इमाम को कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, उसी को कहा जाता है। लोग कहते हैं कहाँ है तुम्हारा इमाम ज़माना, हम दुनिया को बता रहे होते हैं हमारा इमाम ज़माना हमारे इतने करीब है कि सलाम के आखिर में कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या साहिब अल-असर व ज़मान, अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान मिन फितनत ज़मान मिन शर्र शैतान। आगे बात शदीद इमाम बारगाह में मौला न करे आप अकेले खड़े हो, कोई आपको तकलीफ हो जाए, किसको बुलाएंगे, जो सामने खड़ा होगा, नहीं कर पाया, इमाम बारगाह के बाहर खड़ा हो आपकी आवाज पहुंचती नहीं, कैसे बुलाएंगे उसको, इमाम बारगाह में जो आपके सामने खड़ा होगा वो कहेंगे बचा 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 किस चीज से, शर्र शैतान, जौरे ज़मान, फितरत ज़मान। अब हैरानी की बात ये है पूरी नमाज पढ़ी है, मांगा आखिर में है कि बचा, क्या बात है, कर आखिर में पूरी नमाज पढ़ी है हमने, रुकू किया, क़याम, सजदा, तशहद मुकम्मल करके सलाम, सलाम में सारी तरफ इधर चक्कर लगा के काबा, काबे से इधर आके फिर हम काबे की तरफ झुक गए, आके काबा चाह, किसको तसव्वुर में रख के काबा चाह, किसको कहा तसव्वुर में रख के, कोई तो होगा ना जिसको कहा बचा, ऐसा कोई तो है ना जिसको कहा, और पता नहीं मुझे उसका तसर्रुफ क्या है, पहले सलाम से लेकर आखिरी से पहले सलाम तक जितने भी सलाम करो सर नहीं झुकाते, जो नहीं आखिरी को पुकारते हो सर झुकाते नहीं, झुकाना पड़ जाता है। जो किसी भी सवाली को खाली नहीं लौटाने वाले घर का फर्द है, अगर ये कहेंगे बचा 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 बचा, अगर फिर भी कोई नहीं बचता ये उसका अपना नसीब है, वरना बचाने वाला तैयार। शर्र शैतान मिन जौरे ज़मान, क्यों कहते हो सरकार को, क्यों ना कहें नमाज में जरूरी है, मैंने कहा कहो तो फिर हया कर,
پھر یہ نہ کہو بچانے والے نے بچایا نہیں، وہ بچانا چاہتا تھا تم بچے گئے، ورنہ یہ وہ گھر ہے جو سوال کرے خالی نہیں لوٹاتا، یہ سوال ہے بچا۔ الامان 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 من فتنۃ زمان، زمانے کے فتنوں سے بچا، شیطان کے شر سے بچا۔ تھوڑا سا ذہن کھول کے دو چار باتیں ہیں تمہیدی یہ اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کیجیے، لطف لیجیے گا نماز میں۔ کئی تو عاشق کہتے ہیں جی ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، نبی ممبر اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ نماز کے آخر میں سلام جب کرنا پڑے گا، بہترین ٹائم ہوتا ہے جھک کے ریکویسٹ کر دینا، خدا میرے مولا کے پاک نام کی توہین نہ کرو، اگر کہا ہے بچا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ نہ بچائے، اور سب ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ میں نے کلیہ دیا ہے بندہ اس وقت تک گناہ نہیں کرتا جب تک امام کی اس پر نکاح ہو۔ یقین نہیں ہے صاحب صاحب، مہربانی ہے آپ کی امام کو مان کے سلام ہے، آپ کے میرے سماج کو سلام، سب شاہی نہیں کرتا بتا ہوگا، بندے ہم مومن بنے پھرتے ہیں، حضرات مومنین ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے لا مومن کا کام یہ نہیں گناہ کر کے معافیاں مانگتا پھرے، مومن یہ ہے قدم قدم پہ علی کا، اولاد علی کا شکریہ ادا یہ معیار مومن نہیں ہے، مہربانی ہے، کلام ہے، غلطی ہو گئی جی معافی، کوتاہی ہو گئی جی معافی، گناہ ہو گیا جی معافی، بھائی مومن بنو۔ یہ نمو کسی نے تمہارے سر پہ ہتھوڑا رکھا ہے کہ تم ایسا کرو نہیں، نماز میں کہتے ہو بچا، پھر کام کرتے ہو الٹے، کہیں بچانے والے کی توہین، یہ جملہ اپنے ذہن میں بٹھائیں تو میں ایک دینا چاہتا ہوں، سرکار نے فرمایا تھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے، برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے، برائی اور پہلی دفعہ زندگی میں دینے لگوں نجی محفلوں میں تو میں نے گزارش کی ہے، شدید توجہ کیجیے گا، نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے، قیام بسم اللہ بہت خوبصورت عبادت، رکوع خوبصورت عبادت، سجدہ خوبصورت عبادت، نماز کے بعد قنوت تشہد خوبصورت عبادت، ایسے ہے، مگر بچاتی کیا ہے؟ آخر میں وہ سلام ہے جو بچانے خلیفۃ الرحمان پہ بات کرتے جاؤں، پڑھتے پڑھتے زبانیں تھک گئی ہیں، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان، خلیفۃ الرحمان، اہل سنت عالم مدینہ، نام ہے ملا علی قاری، بڑی خوبصورت گفتگو اس نے کی ہے، کسی نے ان سے پوچھا یہ جو آنے والا جو آئے گا جس کا تذکرہ ہماری ساری کتب میں موجود ہے، انکار بھی کوئی نہیں کرتا، خلیفۃ الرحمان اہل تشیع کہتے ہیں کیا جو خلیفۃ الرسول تھے ان میں اور ان میں فرق ہے؟ احسان صاحب جملہ بڑا قیمتی ہے، خلیفۃ الرسول بھی تو تھے نا، ہاں جی، تو پھر خلیفۃ الرحمان اور خلیفۃ الرسول میں انہوں نے کہا ہاں بہت بڑا فرق ہے، انہوں نے کہا وہ کیسے ادھر ادھر دیکھو گے تو یہ جملہ قیمتی ہے، زمین کی نظر نہیں ہونا چاہیے، آپ کے دلوں پہ نقش ہونا چاہیے، حوالہ میرے پاس موجود ہے، ملا علی قاری لکھتا ہے اپنی کتاب میں، سنو خلیفۃ الرسول بننا بھی بہت بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں، مگر خلیفۃ الرسول خلیفۃ الرحمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ محبوب کے خلیفے ہیں، وہ اس کا خلیفہ ہے، مولا کی قسم لے کر ملا علی قاری کہتا ہے وہ مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ بات ہماری کہاں سے چلی تھی؟ محبت سے، کس سے چلی تھی؟ پیار سے، کس سے ہونا چاہیے؟ کوئی ایسا محبوب ہو کہ جو پریشان نہ ہونے دے، جو قبر کے باہر تک نہ ہو، قبر کے بعد تک نہ ہو،
वो तो महबूब कई होते हैं हमारी जिंदगी में, कब्र के अंदर होते हैं नहीं, कब्र के साथ हो, सिर्फ कब्र तक हो नहीं। महबूब वो हो जो किसी हाल में भी अपने मुहिब को ना छोड़े। मोहब्बत मान भी दे, मेहरबानी नहीं की, क्या बात है, सलाम है यार। किसी भी हाल में कहीं भी अपने मुहिब को ना छोड़े, कहीं भी किसी जगह भी अपने मुहिब को ना छोड़े। सरकार फरमाते हैं तुम उस वक्त तक पहुंच नहीं सकते जब तक मैं मोहम्मद तुम्हारी जुमला महबूब चीजों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। मैंने सहाबा से पूछा, सहाबा कहने लगे हमारे लिए तो सरकार खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, वो हमारे महबूब है। मैं सफर करते हुए अगले जो सहाबा अमीरुल मोमिनीन के थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम्हारे लिए महबूब कौन है? कहने लगे या अली। मैंने कहा क्यों? महबूब तो मोहम्मद होना चाहिए। तो मुझे कहना मैंने किसी मोड़ पे लेके जाने, मैंने कहा महबूब तो मोहम्मद होने चाहिए, ये महबूब बदल लिया। कहने लगा नहीं, ये भी मोहम्मद है, नाम इसका अली है। ये मोहब्बत का मयार है साथ साथ। मैं देखें बंदा अपने महबूब के लिए कितना कुछ करता है। गुलाब के फूल बड़े आज महंगे बिक रहे हैं जी, पता ही नहीं गुलाब का फूल खिलता किसके लिए। भाई क्या बात है, सलाम है फिर, शुक्रिया नौजवान, सलाम तो मोमिनीन का मशहूर बयाना, सलाम है आपके मयार समाज को। खिलता किसके लिए? 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो, 1 करोड़ रुपए किलो भी अगर बिके तो कीमत इसकी नहीं, क्योंकि ये कागजों के लिए नहीं खिलता। किसी से पूछा गया था ये गुलाब का फूल किसके लिए खिलता है? उसने कहा सुबह सुबह किसी के पांव के नीचे मुसले जाने की ख्वाहिश लेके खिलता है। उसने कहा वो तो मेरे लिए खिलता होगा कि मैं गुजरूंगा तो मेरे पांव के नीचे मसला जाएगा। उसने कहा अगर तेरे लिए खिलता होता तो तेरे मरने के बाद खिलना बंद कर देता। तेरे लिए खिलता होता, तेरे मरने के बाद खिलना बंद, तेरे लिए खिलता। उसने कहा फिर? उसने कहा ये चाहता है जिस आने वाले का तज़किरा नबियों पे वाजिब था, जिस आने वाले के नाम पे 1,24,000 नबियों की मेहनत बैठे बैठे खड़े होकर कहते थे मेरा महदी तो कब आएगा। खैर साहब मोहब्बत का दिन है, आओ मोहब्बत के दिन में आपको बताऊं मोहब्बत कहते किसे, मोहब्बत होती कैसे है। मोहब्बत में नाराजगियां नहीं होती। मौला की इज्जत की कसम, अगर कोई इस बात को इस लेवल पे लेके आए, जब इमाम ज़माना से भी तो हम रिक्वेस्ट करते हैं मौला नाराज हो जाते हैं। मौला की इज्जत की कसम, मौला किसी से नाराज नहीं, इमाम किसी से नाराज नहीं। ये बम्बों की गलतफहमियां, खुशख्यालियां हैं। पता ही नहीं लोगों को अलम की ज़ियारत करवा कर आंखों से गाजी का अलम दिखा के महदी फिर अपनी रैयत को अपनी ज़ियारत के काबिल बनाते हैं। काश के मेरी बात आपके दिल में उतर जाए। मैं एहसान भाई, मैंने उस दिन भी कहा था कमालिया में लोगों को नहीं पता था गाजी का अलम के निगाह करने के फज़ाइल क्या है। मौला किसी से नाराज नहीं। मौला इस वक्त जितने 11 करीम है ना, सारों की करीमियत जिसमें इकट्ठी है उसे महदी कहते हैं। बेशक बेशक जितना याद करीम
جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ امیر المومنین جتنے کریم، پاک حسن مجتبیٰ جتنے شفیق، حسین جتنا سخی، اللہ سب کی کریمیت، شفیقیت، سخاوت آج جس میں کٹھی ہے اسے مہدی کہتے ہیں۔ اور یہ دے نشین رکھ لینا کہ کوئی کہتے ہیں نا کہ مہدی ہم جیسے ہیں یا کوئی عام ہی ہے یا یہی ہے، نہیں کہنا کسی کو کچھ نہیں، لعنت نہیں کرنی کسی پہ، ہر کوئی اپنے ذوق کے مطابق بات کرتا ہے۔ یہ مومن کا معیار نہیں جس سے یا علی کہے اس سے لعنت ہے ہی ایسی چیز اس میں درود ہے خود بخود پہنچ جاتا۔ یہ کوشش کریں کٹھے ہونے کی، ایسا نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے نا جی امام زمانہ کے خدا ہے یہی ہے، ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، ان کو بس صرف ایک کام کر لو، ہمیں وہ دکھا دو، بادل کے جو تمہارے سر پہ سایہ کیے ہوئے ہو، یا کم از کم ایک اور کر دو، محمد کی نشانیوں میں سے نشانی ہے محمد کا اپنا سایہ کہاں گیا ہے؟ نہیں، موجود ضرور ہے، نظر بھی آتے ہیں ان کو جن کو وہ خود چاہتے ہیں، انہیں کے کرم سے، انہیں کی برکت سے، انہیں کی شفقت سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ ایسے ہے یقین جانیے جو ہم سانس لیتے ہیں نا، برکت امام زمان، یقین کتنی عطائیں ہیں محسن کے، کتنے احسان ہیں شمار ہی نہیں کر سکتے۔ 11 جی بسم اللہ، مہربانی آپ کی محبت نے آپ کو وہاں سے اٹھایا، پھوٹ کے آگے میرے لیے آپ کا اٹھنا سعادت، بہت شکریہ۔ آگے تھوڑا سا سفر کریں، بڑی دور کا سفر کر کے کمانیہ سے دوست فیصل آباد سے مہربان تشریف لائے ہیں، تھوڑا آگے کا سفر، جتنے کریم کٹھے سب کی کریمیت سرکار میں جمع ہے، سرکار کسی سے ناراض نہیں، سرکار کا ناراض نہ ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ آج تم سب امام بارگاہ میں کٹھے ہو۔ یقین جانیے بٹے صاحب یہ سرکار کا ناراض نہ ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ آج تم علی علی پکار رہے ہو، ورنہ جو ان کے قابل نہیں ہوتا اس کی زبان پہ علی نہیں آتا۔ لگے میں ممبر کو اللہ نے 4 بیٹے دیے، ایک بیٹا ان کا ریڈی لگاتا ہے، ایک بیٹا ان کا ایسے ہی سارا دن چلتا پھرتا ہے، کام نہیں کرتا، ایک بیٹا ان کا بس ویسے ہی ٹائم پاس کر رہا ہے، الٹے پھلٹے کاموں میں لگا، ایک بیٹا ان کا ڈاکٹر بن گیا۔ یہ 4 میں سے 3 پہ ناراض ہوں گے؟ نہیں، اولاد ہے نا۔ بے شک ممبر کی عظمت کی قسم، کائنات میں جس کو کا نام مہدی ہے، سے بڑی بات میں شفیق بن سرکار کا لقب، مہربانی لگے پہ ممبر، بہت شکریہ لگے پہ ممبر، کیا بات ہے بھید مہد، سلام ہے بھید مہد، تمام ایوب سلام ہے۔ یہ 3 بیٹے ہیں جو دوبارہ میں کئی دفعہ 3 بیٹے ناراض ہوں گے؟ نہیں، ہاں ذرا تعارف کراتے ہوئے گھبرائیں گے، اس سے آسان الفاظ میں کیا کہوں، تعارف کراتے ہوئے گھبرائیں گے، یہ سوچیں گے، دنیا کو پوچھیں گے بچوں کا کیا حال ہے، کہیں گے جی وہ ڈاکٹر رہے، بڑی اچھی بڑا اچھا بیٹا ہے میرا،
عقیقہ کیوں نہیں کراتے؟ کیونکہ وہ ان کے لیے اولاد تو ہے ان کی، ان کے لیے قابل فخر نہیں۔ کاش میں کچھ کہہ گیا، کاش آپ کے دل کے میں پوری تقریر ایک طرف یہ چھوٹے سے دنیا کے مثال ایک طرف، اس لیے کہ یہ ہچکچا رہے ہیں، کترا رہے ہیں، کیسے تعارف کراؤ؟ قابل فخر ہے نہیں۔ میری تو کوشش تھی، میں نے ان کو سکول ڈالا، سارے اچھے بنے، میں نے سب کو اچھے سکول ڈالا، سب اچھے بنے۔ آتے تھے کلاس میں، بس استاد کا لیکچر سنتے تھے، چلے جاتے تھے۔ میں اشارہ دینے لگا شاہ جی، استاد کا لیکچر سنتے تھے، آتے تھے، چلے جاتے تھے۔ استاد پوچھتا تھا، نام لے لے کے لبیک لبیک کہتے، یس سر یس سر کہتے چلے جاتے تھے۔ کتابیں بھی ساتھ ہوتی تھی، لے کے گھر چلے جاتے تھے۔ کیسا رہا جی؟ بہت اچھا پڑھ کے آئے ہیں جی۔ کیسا رہا جی؟ بہت اچھا پڑھ کے آئے ہیں۔ کلاس میں آتے تھے، لیکن انہوں نے کلاس سے جو لینا تھا وہ نہیں لیا۔ اگر کوئی ایک بیٹھا ہے ایسا صاحب عرفان کی کمال منزل پہ، تو یقین کرو یہ کربلا کا ذکر عاشقوں کے لیے کلاس ہے۔ کوئی مثال نہیں کائنات میں، ایک ایسی درسگاہ ہے مجلس حسین۔ کیمرے تو ادلے بندے دا ادلے دا مقابلہ ہے، نارا ایو دے لگ رہے ہیں بابے دا سارے نے ہاتھ چاک کے پانچ دے آخر علی حق 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 سلیمان چادارا شکریہ۔ کیا بات ہے، کیا یہ کلاس ہے، بہترین درسگاہ۔ کربلا درسگاہ نے ہے ہماری کیا؟ بس میں نے کوئی بات اور تو نہیں کی، یہ کلاس ہے، ٹائم پاس کرنے نہیں آنا، صرف نعرے مار کے ثواب جیب میں ڈال کے اکٹھا کر کے دو آنسو بہا کے لنگر کھا کے اس لیے نہیں آنا۔ اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں جی، گناہ معاف ہوتے ہیں جی، بہترین ٹائم ہے، دعا مانگو۔ مولا کی عزت کی قسم، بندوں کو اندازہ ہی نہیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ حب علی رکھنے والے دو جب ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں فرشتوں جلدی کرو، سارے گناہ معاف کرو۔ اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں، یہاں ہم جنت لینے بھی نہیں آتے، اس کا خیال ہے ہمیں صرف مجلس حسین میں جا کر جنت ملتی ہے۔ اس کو کہنا حسن بخاری لاہور سے آ کے کسی سے کوئی تقاضا نہ کر کے یہ بتا گیا ہم مجلس حسین میں جنت نہیں ڈھونڈتے، جنت تو اللہ نے اتنی سستی کر دی، اتنی سستی کر دی، اتنی سستی کر دی، ایک عام ماں کے قدم کے جو چیز ماں کے قدموں کے تلے مل جائے وہ ہم علی سے لیں، مولا سے لیں، جو چیز ماں کے قدموں تلے مل جائے مجلس میں جنت لینے نہیں آتے۔ یقین جانی بہترین کلاس ہے، بہترین درسگاہ ہے، ہم یہاں درس لینے آتے ہیں، ہم یہاں سیکھنے آتے ہیں،
अपने अंदर बिठाने आते हैं कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। हमारे दिलों में मोहब्बत आले मोहम्मद का बीज क्यों बोया गया, हमें अपनी मोहब्बत के काबिल क्यों बनाया गया। और ये भी मैं अर्ज करता जाऊं आप सबकी जबान बन के, जो कहते हैं ना कि इनको यहाँ से सब कुछ मिलता है, नहीं, हमें यहाँ से मौला मिलता है, हमें यहाँ से महबूब मिलता है, हमारा मौला हमें यहाँ से मिलता है। वो आए ना बंदे, आज से 1400 साल पहले भी मैं यार कुछ अजीब सा था, जफर शाह जी अशरफ से तशरीफ लाया, मैं यार कुछ अजीब सा था, आ गए बंदे कुछ आपके छठे बादशाह की बात में, सरकार हम आपके नाम लेवे, आपके चाहने वाले, आपकी खैर मांगने वाले, आपके मुहिब, आपसे प्यार करने वाले, एक वक्त रोटी है एक वक्त रहे, वो सामने दुश्मन का घर है, इतने माल, इतने ऊंट, इतनी कलीजें, इतना कुछ है दुश्मन के पास। तवज्जो मेरी तरफ रखना, दुश्मन के पास इतना कुछ है, हम आपके चाहने वालों में से हैं, एक वक्त रोटी है, बट सब बेहतर देखिएगा, एक वक्त नहीं, एक वक्त है, एक वक्त नहीं, बता दीजिएगा उनको। छठे इमाम का फरमान आज भी कुतुब में मौजूद है, आपके सरकार ने फरमाया था अगर तू हमारी रजा पे राजी है तो ठीक, वरना वो सब कुछ तुझे देते हैं, तेरे दिल में हम रहते हैं, वो उसे तबीयत बेदार है। मजलिस एक दर्शना है, और ये सोच के ना आया करो कि यहाँ जाएंगे तो हम अगर नारे बड़े बड़े लगाएंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। ये सोच के आया करो कहीं ना कहीं कायम बैठा देगा ये सोच। हम सब अपना टाइम पूरा करके मेंबर से जा रहे हैं, कहां से आएगी ये सोच। यही मजबूरी है, आज कहना पड़ जाता है इधर उधर न देखो, बेगौरी ना करो, मोबाइल ना देखो, वो इसलिए कि हमें अंदाजा नहीं हमारे साथ बैठा कौन। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत, महबूब, कितना कमाल महबूब जो किसी हाल में भी अकेला नहीं छोड़ता, दुनिया में भी आगे भी। अच्छा ये लफ्ज़ आखिरत बोला है, ये वाजिबुल इकराम तशरीफ फरमाइन से मेरी मुलाकात नहीं है, आज उनकी ज़ियारत हुई है माशाल्लाह, ज़ैदी साहब है। अच्छा बिस्मिल्लाह, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, बैठे हैं अलम के साहिब बैठे हैं, आपने कहा दुनिया भी आखिरत भी। लाहौर लाइब्रेरी में किताबें मेरे पास रखी हैं, अगर किताब में ना लिखा हो असद बुखारी का मेंबर पे आना बंद कर देना, वरना मासूम से पूछा गया था मौला मौला मौला, पूछ लीजिएगा इनसे आखिरत से क्या मुराद है। मुस्कुरा के आपके मासूम ने फरमाया आखिरत लक़ब है महदी का। उस महबूब को तलाश करें, करीम महबूब है जिसकी तलवार भी शजरा शनास है। सुन बैठे हो ना, कई दफा सुन बैठे हो, जब भी चलती थी शजरे लेके काटती थी। इसे जुल्फ़िकार कौन सी आंखें हैं तेरे पास, ठीक है, जुल्फ़िकार कौन सी आंखें हैं तेरे पास,
محشر ترک کا ہر تجھے شجرہ دکھائی دے، احسن میں اس خیال سے سنتا ہوں مجلس سے، شاید کبھی مجھے میرا مولا احسن میں اس خیال سے سنتا ہوں مجلس سے، شاید کبھی مجھے میرا مولا اب تلوار جو کہہ رہی ہے وہ میں بتا دوں. تلوار پکار پکار کے کہہ رہی حدود عشق کی جانچ کے پیمانے نہیں ہوتے، حدود عشق کی جانچ کے پیمانے نہیں ہوتے، حدود عشق کی جانچ کے پیمانے نہیں ہوتے، ورنہ 14 فروری کو گلیوں میں رلو گے، دکانوں پہ رلو گے، پتہ نہیں کہاں کہاں رلو گے. حدود عشق کی جانچ کے پیمانے نہیں ہوتے. اگر سمجھ آ گئی تو پھر دنیا کو نہیں کہو گے میرے لیے دعا کر، 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 خود دعا بن جاؤ گے. حدود عشق کی جانچ کے پیمانے نہیں ہوتے. مرنے کے بعد محبوب کے محتاج ہوگے، مولوی کے نہیں ہوگے. حدود عشق کی جانچ کے پیمانے نہیں ہوتے. وہ جو مخلص ہو ہر ایک کے دیوانے نہیں ہوتے. حدود عشق کی جانچ کے پیمانے، جی میں پھر عرض کرتا ہوں، حدود عشق کی جانچ کے پیمانے نہیں ہوتے. حدود بات عشق کی ہے جی. اچھا میں ایک چھوٹی سی اشارتاً ایک بات عرض کرتا ہوں. جب میرے واجب الاحترام تشریف فرما ہے، بیٹا مجھے آپ کو بھائی کو آپ میں سے کسی کو کچھ چیز کہہ دے، بابا یہ چیز پیر محل سے نہیں ملتی، لاہور سے ملتی ہے، ٹھیک ہے. کبھی آپ کہیں گے ہمسایہ جی بیٹی کی محبت مجبور کر رہی ہے، ذرا میں نے لاہور جانے پیسے تو دینا، یا مجھے قرض تو دینا، یا مجھے کچھ ایسا دینا. کبھی کسی کو مجبور کرو گے؟ نہیں. محبت مجبور کرے گی کہ غیروں سے سوال نہیں کرنا، اور محبت مجبور کرے گی جس کے لیے اتنا سفر کر کے جا رہے ہو، پتہ نہیں بڑا ہو کہ تجھے گھر رہنے دیتا یا نہیں، یہ خیال نہ کرنا. محبت مجبور کرے گی، بس کرتا جا. محبت کا دن ہے یار، محبت مجبور کرے گی، کرتا جا. تجھے محبوب دے گا کیا؟ محبوب تجھے دے گا کیا؟ یہ نہیں. محبوب ہے تو بس ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، اس نے مجھ جیسے کو اپنا محب بنا لیا، یہ اس کا تھوڑا احسان ہے. جب پتہ چل گیا محبت کسے کہتے ہیں، پھر صفِ عزا پہ بیٹھ کے لسٹیں نہیں دو گے، مولا یہ مسئلہ حل کر، میری یہ پریشانی دور کر، میری یہ ٹینشن دور کر. صرف ایک بات کہو گے، مولا تیرا شکریہ، تو نے مجھے اپنا ہمسایہ بنایا. کربلا کی خاک میں ڈھونڈو، اور محبت عبد کرمی ہے اسے افلاک میں ڈھونڈو. اور محبت معنی و الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی. شاہ جی میں نے بڑے اشاروں میں بہت کچھ سمجھا دیا ہے. بیٹی کی محبت اپنے گھر سے دیکھ لینا. بچے کی محبت مجبور نہیں کرتی، جو کہے پیسے نہ بھی ہوں کہیں نہ کہیں سے کر کے پورا کرنا پڑتا ہے، مجبور کرتی ہے نا. اب سرکار کا وہ فرمان ذہن میں رکھنا، تم میں سے بھائی صاحب تشریف فرمائے، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک میں محمد جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. میں نے ہاتھ باندھ کے سرکار سے پوچھا جملہ محبوب سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ دولت جس کے پیچھے تم پڑے رہتے ہو وہ تمہاری نہیں، وہ اور یہ میرا کسی پہ احسان نہیں، یہ میرے خون کا یہ مجبور کرنا ہے. میرا خون مجھے مجبور کرتا ہے، کبھی میں کہیں کبھی کہیں. شرم آتی ہے سید ہو کہ میں خون حسین کی قیمت لوں.
طبیعت ہے, میرا اپنا مزاج ہے, میں کسی کی بات نہیں کرتا. خون مجبور کرتا ہے, اپنی اولاد کے لیے میں کہیں سے کہیں چلا جاؤں, ان کی محبت میں کہیں سے کہیں چلا جاؤں. مجھے پتہ ہے میری اولاد بڑے ہو کے پتہ نہیں گھر رہنے دیتی ہے, پتہ نہیں نکال دیتی ہے, محبت مجبور کر رہی ہے, کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. مولا کا معاملہ آ گیا تو بس محبت کا دن تھا نا, میں نے کہا 4 باتیں محبت پہ ہو جائیں. آج کے بعد پھر محبوب کون, بولو نا جس کو اب تک کی بات سمجھ آئی ہے, محبوب کون ہے جی؟ شاباش شاباش شاباش. میں ایک بات چھوٹی سی اور عرض کرنے لگا, امام زمانہ کیوں؟ حق کا سیدھا کیا کربلا راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ اہل علم تشریف فرما ہو, راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ میں لاہور سے چلا ہوں, پیر محل آیا ہوں, اگر راستہ نہ ہوتا میں پہنچ سکتا تھا. مجھے پوچھنے لگے سید کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی پیر محل جی کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی مولا کا ذکر کرنا ہے, مومنین کی زیارت کرنی ہے. میں یہاں پیر محل آؤں, آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, میں آپ سب کی زیارت کروں, میں آپ کو ذکر سناؤں, میں یہاں سے واپس چلا جاؤں, اور اگر میں آپ کو نہ ذکر سناؤں نہ آپ کی زیارت کروں, میں سارے چکر لگا کے واپس چلا جاؤں, میرے سے پوچھے کیسا رہا, میں کہوں میں پیر محل کی ساری گلیوں کے راستے دیکھ آیا, چوکوں کے راستے دیکھ آیا, بازاروں کے راستے دیکھ آیا, کہیں گے ضرور تو راستوں میں بھٹکتا رہا, منزل تک نہیں پہنچا. دانت تو لینے میں نکلتا ہی نہیں, دانت سمیٹنے میں نکلتا ہی نہیں. بھائی علی عباس تو راستوں میں بھٹکتا رہا, منزل تک نہیں پہنچا. رکھو سر پہ قرآن, بارگاہ میں بیٹھے ہو, سمجھ لو تمہارے سروں پہ قرآن ہے, کیونکہ امام کا ہاتھ ہے, امام کی نگاہ ہے, امام کی موجودگی ہے, وہ بھی کم نہیں, کیونکہ جس کا 12واں شریک القرآن ہو اس کا سرکار کا ہاتھ موجود ہے, سرکار کی نگاہ کرم موجود ہے, سرکار کی شفقت موجود ہے, حق کا سیدھا. کبھی کسی نے کہا کربلا منزل ہے؟ کبھی کسی نے کہا نہیں. کیوں؟ کربلا والا خود مہدی کا منتظر ہے. اس سے بڑی بات میرے پاس نہیں, اس سے بڑی بات میرے پاس نہیں. کربلا والا خود منتظر ہے, ایک ایک مزار منتظر ہے. میں بسم جی بسم بے شک ایسے ایک ایک چوک منتظر ہے, ایک ایک موڑ منتظر ہے, ہر گلی منتظر ہے. ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جو ماحول ایسا ہے بہت ضروری ہے. میں ابھی راستے میں آ رہا تھا تو ایک جگہ رکے, بھائی کی طبیعت کی وجہ سے اعلان ہو رہا تھا. حضرات بڑی اہم بات ہے جی, بہت اہم بات ہے, اس سے بڑی میرے پاس اس حوالے سے بات نہیں ہے جو اب میں کرنے رہا. حضرات اعلان سنو, فلانے کی بیٹی مر گئی. میں نے بھائی کو کہا ذرا غور سے سنو, شاید ہو سکتا ہے دوسری دفعہ نام لے کے کہے فلانی مر گئی. یقین جانیے بڑے صاحب میں بھی کھڑا رہا, 3 دفعہ مولوی نے اعلان کیا, حضرات اعلان سنو, فلانے کی بیٹی مر گئی, فلانے کی بہن بھی ہے, فلانے کی ماں بھی ہے. 3 دفعہ مولوی نے یہ نام نہیں لیا, نام نہیں لیا. سوچنے میں مجبور ہو گیا. مولوی ایک 10 روپے لے کے اعلان کرتے ہوئے بھی ایک عام مزدور کا نام لینے سے علی عباس جی وہاں پنڈ ہے, گاؤں ہے, شہر پیر محل, یہاں کسی مولوی کو کہو نا فلانی مر گئی, کر اعلان. مولوی کہے گا نہیں, غیرت کا معاملہ ہے. حضرات اعلان سنو, فلانے کی بیٹی مر گئی, فلانے کی بہن مر گئی, فلانے کی ماں مر گئی. اگر ایک مخلوق کی غیرت اتنی ہے تو غیرت اللہ, غیرت الہی کیا ہوگا؟ اشارہ تب میں نے کہنا تھا, میں بہت کچھ کہہ گیا, صرف اسی حوالے سے بہت ضروری تھا. ہم غور نہیں کرتے نا, ہماری اپنی دنیا سے والدہ گئی ہے. میں نے مولانا کو نہیں کہا, اعلان کر کے کہو بخاری صاحب کی والدہ دنیا سے چلی گئی. میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں پورے محلے میں اعلان کرواتا میری ماں کون سی ہے وہ مر گئی.
یہ درس اور سبق غازی سکھا سکھا کے گیا ہے. پوری زندگی 32 یا 34 سالہ آقا ذاتی کے لفظ کے گرد گھومتی ہے. کچھ اور ماس ہے لفظ آقا ذاتی اسی کے گرد گھومتی ہے. کتنا بڑا منتظر ہے سرکار. دو چار مسائل کے جملے عرض کرنے کی. آج ویسے بھی جمعہ کا دن ہے. جمعہ کا دن، جمعہ بھی نام آپ کے امام جانتے ہیں آپ لوگ. سرکار کی موجودگی ہے. بس ایک خیال کرنا، روتے ہوئے یہ نہ سوچنا گناہ معاف ہو گئے. روتے ہوئے یہ سوچنا یہ آنسو جائیں گے رومال سیدہ میں، اور وہ رومال آنسو لے کے زخموں کی مرہم کے طور پر استعمال ہوگا. یا حسین کے زخم یا قائم یاد محمد کے زخمی جگر کا زخم. کتنا عرصہ ہو گیا سرکار کو روتے روتے گریہ کرتے کرتے، صبح سے شام، شام سے صبح خون کے آنسو. قافلہ مقام شیور سے چلتا ہوا نہر کے کنارے کنارے سے گرجا گھر نظر آیا ان لائنوں کو. یہ ملعون آوازیں کی کہتے ہیں ایک لائن کو، جا پتہ کر کے ہمیں یہاں رہنے کی اجازت ملے گی. پادری کے پاس پہنچا، بتایا کہ ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، مسافر ہیں، رہنے کی اجازت دی جائے. پادری نے کہا ٹھیک ہے آ جائیے. پوچھا قافلے کی کیفیت کیا ہے؟ اتنے گھوڑے، اتنے اونٹ اور کچھ مستورے ہیں ہمارے ساتھ، کچھ خواتین ہیں ہمارے ساتھ، کچھ پردہ دار ہیں ہمارے ساتھ، کچھ مخدرات ہیں ہمارے ساتھ، کچھ شہزادیاں ہیں ہمارے ساتھ، رسول کی بیٹیاں ہیں ہمارے ساتھ. لگتا میں بیان کرتا ہے نا. آج اعلان نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا. توجہ ہے. ایک منزل آگے بڑھا. انہوں نے کہا ایسا کریں آپ گرجا گھر کے سنگ میں اپنے گھوڑے باندھیں، اپنے یہاں خیمے لگائیں، خواتین کو یہ کمرہ ہے یہاں بھیج دیں. کیفیت یہ تھی جو قافلہ آ رہا تھا نا، سب سے آگے نیزو پہ سر تھے. اللہ اکبر. روتے بھی آؤ، مظلوموں کے وارث کو بھی بلاتے ہیں. مولا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، مولا تو وارث ہے. ہاں اندر آ گئے، مکمل کرو. مخدرات کمرے میں چھوٹا سا برآمدہ ہے جہاں انہوں نے صندوق اتارے. صندوقوں کے اندر سارے سر رکھے. ایک سر صندوق کے اوپر رکھا. وہ سر کس کا تھا؟ جس کے چہرے کو چومنا محمد واجب سمجھتا تھا. اتنی بہتر سر. رات کا پہر اکثر سو گئے. چند ایک لائن بیٹھے تھے سروں کی حفاظت کے لیے. پادری روایت کرتا ہے میں اپنے اوپر کمرے کی بالکونی پہ چڑھا. رات کی کسی پہر میں نے دیکھا میرے برآمدے میں نور نظر آ رہا ہے. کہتے ہیں اسی وقت اترا. میں نے آ کے کہا یہ سر کس کا ہے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا مجھے چاہیے. پادری کہتے ہیں مجھے چاہیے. کہا اگر مجھے سر چاہیے، وہ قافلے کا بڑا بیٹھا ہے ابن سعد بے شمار بے شمار، جا اس سے پوچھ. ابن سعد کے پاس پہنچ. ابن سعد یہ سر چاہیے، پہلے بتائیے کس کا ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کا ہے. دل دکھے تو کہنا آنا جل. کہا یہ حسین ابن علی کا ہے. فوراً پوچھنے لگا پادری یہ حسین وہی جو مباہلے میں آیا تھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ وہی حسین؟ کہا ہاں. اب پادری نے دوسرا سوال کیا. بھائی احسان مہدی سوال کر کے کہتے ہیں یہ بتا محمد کے ساتھ 2 بچے تھے، ایک بچے کو محمد نے سینے سے لگایا تھا، ایک انگلی سے پکڑا تھا، یہ سینے والا ہے یا انگلی والا؟ اس نے کہا یہ وہ ہے جس کو محمد نے سینے سے لگایا تھا. آگے یہ کہتا ہے افسوس ہوا محمد کو تمہیں کلمہ نہ پڑھاتا تو اچھا تھا. ایک منزل آگے اور پڑھاؤ تمہیں نہ پڑھاتا. اس نے کہا کیوں؟
کہتے یہاں قسم کھائی واللہ، عربی میں روایت نہیں پڑھ رہا، کہتے واللہ اگر عیسیٰ کے خاندان میں سے کوئی بھی بچ گیا ہوتا ہم اپنی آنکھوں کا نور بناتے ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کہا مجھے سچ چاہیے۔ کہا ایسے تو نہیں دوں گا، وہ پیسے ہیں؟ کہا ہاں میرے پاس 80,000 درہم ہے، 80,000 درہم دے دو، یہ دے دو۔ اب سلام ہے اس پادری کو، اس نے یہ نہیں دیکھا پتہ نہیں میری نسلوں کے لیے کچھ بچتا ہے نہیں بچتا، پتہ نہیں میرے کوئی کام نہ آ جائے نہیں، فوراً اس نے 80,000 درہم دیے، اس نے سر دیا، سر لے کے جا رہے اور ایستا ایستا کہتا جا رہا ہے سرکار 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 معاف کرنا، سرکار کس حال میں آپ یہاں آئے ہیں، سرکار مجھ سے برداشت نہیں تو ان کلمہ گوئیوں سے کس طرح برداشت کریں۔ لے کے چلا سارا مضمون چھوڑ دیا، لے کے چلا صلیب میں عبادت گاہ میں، وہاں مصلی عبادت میں بیٹھا، سرکار کے سر کو یوں دونوں ہاتھوں سے رکھا، رکھ کے دیکھ کے کہتے ہیں پہلے تو اس نے بیان کیا ہے، وقت نہیں میں وہ بیان بیان کروں، بھائی صاحب تشریف فرمائے پڑھنا وقت بھی کافی ہو گیا۔ بیان کرنے کے بعد کہتا ہے اے رب عیسیٰ، سرگتر ہاتھ پہ آئے رب عیسیٰ مجھے ان سے گفتگو کا موقع دے۔ جو ان کا آنکھیں کھلی آواز دے کے فرماتے ہیں بتا راہب تجھے کیا چاہیے؟ ابھی کہا بتا راہب تجھے کیا چاہیے؟ روایت کرتا ہے دائیں طرف سے آواز آئی راہب تیرے لیے توبہ ہے، تیری بخشش کی ضمانت ہم دیتے ہیں، توبہ ہے تیرے لیے۔ گفتگو کرتا رہا، چھوڑ دی ساری گفتگو۔ صبح صبح نکارے بجے، تیاری شروع ہوئی، آنکھ آواز دی لائن نے جلدی کر سر واپس کر، ہم لے جا رہے ہیں، سر واپس لے کے جا رہے ہیں۔ جسے سر لیا تھا نا کافی طویل مضمون ہے بس ان چھوڑ کے جا سکے، یہ سر لیا تھا نا کھڑے وہ کہتے ہیں ایک شرط پہ تجھے یہ سر دوں گا۔ انہوں نے کہا کیا شرط؟ جس طرح تو بے ادبی کر رہا تھا وعدہ کر آئندہ بے ادبی نہیں کرے۔ تجھے اندازہ ہی نہیں یہ کس کا سر ہے، یہ کس کا چہرہ ہے، یہ کس کے رخسار ہے۔ یہ روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کرے ان مظلوموں کا وار عزت دے آئے، امت سے آ کے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا۔